ملاحظہ کیجئے، پوری دنیا میں جو آج آپ کی حیثیت ہے اس کے حوالے سے میں بھی ملت کا معمولی سا فرد ہوں، اس حوالے سے گفتگو کی اجازت چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے کہ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے۔ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے۔ حضرات اپنا محاسبہ کیجئے، 800 سال آپ نے حکومت کی ہے، آج آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے۔ یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے۔ یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے۔ اور ملاحظہ کیجئے، اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا؟ اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا کہ ہم تو کوچہ قاتل سے بھی گزر آئے۔ اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا کہ ہم تو کوچہ قاتل سے بھی گزر آئے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر بشر بھائی ملاحظہ کیجئے کہ یہ بدگمان فضائیں، یہ فاصلے کب تک؟ ملاحظہ کیجئے، یہ بدگمان فضائیں، یہ فاصلے کب تک؟ کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے۔ یہ بدگمان فضائیں، یہ فاصلے کب تک؟ کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے۔ اور تیری نظر میں محبت کا جو ترانہ ہے، خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی اتر آئے۔ تیری آداب، تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے، خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی اتر آئے۔ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے۔ میں ایک غزل ترنم سے پیش کرتا ہوں۔ ابھی 6 دسمبر گزری ہے، ہم لوگ بھی اسے بھولتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھولنے والی تاریخ نہیں ہے۔ جو اپنے اسلاف کو، اپنی تاریخوں کو بھول دیتے ہیں وہ زندہ نہیں رہتے۔ لیکن آپ کے درمیان ایک طالب علم یہ عرض کر رہا ہے کہ مایوسی ہمارے مذہب میں کفر ہے۔ بس لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، اگر میں آپ کی بات کہوں تو مجھے دعا دیجئے، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے ہٹا دیجئے، آپ کو میں اختیار دے رہا ہوں۔ لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے۔ بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی، بہت بہت شکریہ۔ پھر پڑھتا لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ آداب، بہت شکریہ۔ کہاں ہے نقش بندی جو مدیر ہیں اس ایشیا ایکسپریس کے؟ جہاں بھی ہوں وہ اور مبین بھائی دونوں یہ شعر سنیں، ان کے حوالے سے یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ہر شعر میں میں اپنے اسلاف کی تاریخ بیان کروں گا۔ کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، ملاحظہ کیجئے، شریک و حضرات بلندی والے لوگ بھی اس چھوٹے سے شاعر تھے۔ کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات، واہ 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 واہ۔ دل میں حوصلہ، کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، دل میں حوصلہ
रखिए कश्तियां जलाने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। आदाब हजरात, मेरे दो बहुत ही मोहतरम सरदार भाई यहाँ मौजूद हैं। बड़ी इसमें हंसने की कोई बात नहीं, मैं संजीदा गुफ्तगू का कायल हूं। ये दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरी खुशनसीबी है कि इन तक मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं। आपके गुरु जो हैं उन्होंने हज किया, लेकिन अक्सर लोग इसे भूल गए हैं। हमने आपका साथ दिल्ली में 84 में भी हमने ही साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, हम हैं आपका साथ देने वाले। मैं अपने इन दोनों भाइयों की नजर एक शेयर करता हूं और बताना ये चाहता हूं कि साइंसदान 1400 साल बाद पहले आसमान पर गया। मेरे सरकार 1400 साल पहले वहां गए जहां किसी के जाने का तस्वुर भी नहीं हो सकता। और इतने बड़े अहले इल्म व दानिश के मजमे में एक तालिब इल्म ये अर्ज कर रहा है कि ये साइंस कुछ भी नहीं है, मेरे सरकार के कदमों की बरकत है और कुछ भी नहीं है साइंस। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का, वो अजीम शख्सियत हमको याद आती है। शरीक हो आप सब मेरे साथ। वो अजीम शख्सियत हमको याद आती है, जिक्र जब भी होता है आसमां पे जाने का, जिक्र जब भी होता है आसमां पे जाने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। हर आदमी अपनी बात कहता है। मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि बहुत से हमारे हिंदू भाई इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करते हैं। मैं इसमें उनका कसूर नहीं साबित करता, मैं अपनी कमी साबित करता हूं कि हमने उन्हें इस्लाम का शायद सही तरीके से पैगाम नहीं दिया। मलहदा फरमाए, हमें किसी को बुरा नहीं कहना है, इस्लाम की सही तस्वीर पेश करनी है। पूरी दुनिया की एक सबसे बड़ी किताब लिखी गई, कुरान करीम से बड़ी किताब तो कोई हो ही नहीं सकती। हमारे अहद में एक शख्स ने किताब लिखी, 100 बड़े इंसान। लिखने वाला मुसलमान नहीं, यहूदी है। उसने पहला नाम मेरे सरकार का रखा। और आपका ये तालिब इल्म, आपका छोटा भाई सबूत पेश कर रहा है कि उसने पहला नाम मेरे सरकार का क्यों रखा। अगर आप सब तक मेरी आवाज जाए तो मेरे लिए दुआए खैर कीजिए और मुझे नवाजिए। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का, जिसके फैज से सारी कायनात रोशन है। जिसके फैज से सारी कायनात रोशन है, काम कर रहा है वो बकरियां चराने का, काम कर रहा है वो। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। जिसके फैज से सारी कायनात रोशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर पढ़ता हूं ये शेर। जिसके फैज से सारी कायनात रोशन है, काम कर रहा है वो बकरियां चराने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। अल्लाह ताला के मामलात अल्लाह ताला जानता है, हम नहीं जानते। हमारी अक्लें कुछ नहीं है। उसने यतीम बनाकर तमाम कायनात का मालिक बना दिया। उसने सिर्फ हमारे लिए उम्मी कहकर तमाम आलम के उलमाओं से बड़ा आलिम बना दिया। अल्लाह अकबर। मुलाहिजा कीजिएगा, पेश करता हूं सरकार का एक इरशाद, बुखारी शरीफ की एक हदीस, उसको मैंने नज़्म करने की कोशिश की। जिसके फैज़ से सारी कायनात रोशन है, काम कर रहा है वो बकरियां चराने का।
تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو. یہاں ندوی بھی موجود ہے، قاسمی بھی ہیں، مظاہری بھی ہیں، سب لوگوں پر میری جان قربان، ہر عالم پر، ہر حافظ پر میری جان قربان، اس لیے کہ اس کے دل میں عظیم علم ہے. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو، ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا. ختم بہت شکریہ، پھر پڑھتا ہوں. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو، تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو، ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. غزل کا آخری شعر صدر باوقار کے حوالے سے اہل اورنگ آباد کی نظر کرتا ہوں. مجھے مشاعروں کی دنیا میں پورے 34 سال ہو گئے، لیکن آج آپ نے اس قابل سمجھا کہ مجھے یاد کیا. آج بھی میں آیا تو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں. ملاحظہ کیجئے گا میرے جانے کے بعد میرا ایک آج شعر آپ کو یاد رہے تو یہاں آنا میرا کامیاب. ہر دھرم میں پنرجنم ہے، مسلمانوں میں ہمارے ہاں پنرجنم نہیں ہے، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. منتقلی ہے، انتقال کے معنی منتقل، یہاں سے وہاں جانے کے. لیکن انتقال لفظ جو ہے عام طور پر ڈیتھ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. میں نے اسلام کا فلسفہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ملاحظہ کیجئے گا آپ کی بات، آپ کی نظر، آپ کی دعاؤں کی درخواست. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. واہ 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 واہ. آداب. واہ 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 واہ. آداب، بہت شکریہ. مر کے بھی نہیں، اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا ایمان والا کبھی مر نہیں سکتا. سب شریک ہو میرے ساتھ. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات. خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. جزاک اللہ. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. آداب، بہت شکریہ. جی بہت عنایت آپ کی، بہت بہت شکریہ. آپ کا ایک طالب علم کے لیے آپ کا یہ جذبہ ہے. میں وعدہ کرتا ہوں اس مجمع میں کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہا ایمان کے علاوہ کوئی بات مشاعرے میں نہیں کروں گا، ایمان کی بات کروں گا. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. میں غزل کے مقطع پر آ گیا، پھر آپ دونوں سے مخاطب ہوں. میرے سرکار تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی ملی، اس کے پاس بہت زیادہ وزن تھا. سرکار تو رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین. سرکار نے کہا بڑی بھی اگر اجازت دو تو یہ وزن میں اپنے سر پر رکھ لوں. بڑی بھی نے کہا تم مجھے بہت اچھے نیک انسان لگتے ہو، میری مدد کر رہے ہو، میں تمہیں ایک بہت اچھی بات بتاؤں گا. سرکار نے وزن اپنے سر پر رکھا، بڑی بی کو اس کے گھر پہنچایا، چلنے لگے. بڑی بی نے کہا میں تمہیں بہت اچھی بات بتانا چاہتی ہوں، تم جا رہے ہو؟ میرے سرکار نے کہا بتاؤ بڑی بی کیا بات ہے. بڑی بی نے کہا دیکھو یہاں ایک محمد نام کا شخص ہے، تم اس سے کبھی نہ ملنا، اس لیے کہ جو اس سے مل لیتا ہے پھر اسی کا ہو جاتا ہے. میں نہیں چاہتی ہوں کہ تم اس کے ہو جاؤ. معاملہ ختم، سرکار چلنے لگے. بڑی بی نے کہا تم نے میری اتنی اچھی بات سنی اور مجھے اپنا نام نہیں بتایا. سرکار نے کہا کہ میں وہی محمد ہوں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور حضرات جو ہونا تھا وہی ہوا، وہ بھی قدموں میں گر گئی اور ایمان لے آئے. بتانا یہ ہے میرے دوستو کہ وہ مذہب جس کا آغاز سلامتی سے ہو، وہ مذہب دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے، یہ بتانا.
سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. پورا واقعہ میری غزل کا مقطع. کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد. ملاحظہ کیجئے جی. کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد جو دلوں میں رکھتے ہیں درد اس زمانے کا. جو دلوں میں رکھتے ہیں درد اس زمانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. غزل میری مکمل ہو گئی. آپ چاہیں تو تالیاں بجا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اب معلوم ہوا کہ مردانہ تالیاں ایسی ہوتی ہیں. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. آدھا بہت شکریہ. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ملاحظہ کیجئے. جی ارشاد. ہر لفظ کو سنو میاں. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. ملاحظہ کیجئے. سینے میں بسا لو تو بنے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. واہ 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 واہ. طاقوں ادب. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. حضرات سب سے چھوٹا شاعر, سب سے کم علم نوجوان, لیکن آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی عطا کہ پوری دنیا میں یہ شعر میری پہچان بنا جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. میں کچھ نہیں جانتا لیکن آپ کی دعاؤں سے اللہ نے سب کچھ نواز دیا. آپ کی بات آپ کی نظر کرتا ہوں. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. سنیے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. آدھا بہت شکریہ. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. بہت شکریہ. خوش رہیے. یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں اور بڑی نعمت ہے کہ یہ آج اس تہذیبی محفل میں موجود ہیں. اس میں میں آپ کا چھوٹا بھائی بھی موجود ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں جاگتے. یعنی میں اور میری ملت کے لوگ ہم سب کو برائیاں دیتے ہیں, لیکن ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے تو پڑھنی چاہیے. ہماری تاریخ یہ ہے جو ایک طالب علم نظر کرتا ہے. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے. یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. یوں ہم کو مٹانا. ہم نے تو بنائے سمندر میں بھی رستے. یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ایک شعر اور.
ایئرپورٹ پر ہمارے مبین بھائی اور یہ نقشبندی صاحب گئے تو انہوں نے اس غزل کے لیے حکم کیا تھا، لیکن ایک شعر، سبھی شعر آپ سب کو اچھے لگتے ہیں لیکن ایک شعر کے لیے انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو لوگ روزہ افطار کا اہتمام کراتے ہیں، اور روزہ افطار کا اہتمام کرانا کوئی بری بات نہیں، لیکن روزہ افطار کے اہتمام کو سیاسی بنانا میرے خیال میں یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور تمام منسٹرز روزہ افطار کا اہتمام کراتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ 95% روزے خور جاتے ہیں، روزے دار نہیں جاتے ہیں۔ دیکھیں، بتانے کی کوشش کی ہے کہ روزے میں اور فاقے میں کیا فرق ہے۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، روزے میں اور فاقے میں کیا فرق ہے۔ اور یہاں مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ پھر میں آؤں نہ آؤں، اللہ جانتا ہے کتنی سانسیں ہیں، لیکن میری زبان سے اس وقت ایک بات سن لیجئے کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کہنے سے حرام چیزیں نہیں چھوڑتے۔ واہ سوچئے گا، اگر آپ سوچیں گے تو فائدہ ہوگا۔ واہ، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگو۔ ملاحظہ کیجئے، حکم ہوا ہے اتنے بجے منہ بند کرنا، اتنے بجے منہ کھولنا ہے۔ فاقے میں یہ نہیں ہوتا، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگو۔ یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ آخری شعر کے بعد اجازت، نوجوانوں کی پیشانیوں پر لکھ کے جانا چاہتا ہے ایک طالب علم یہ شعر۔ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، ملاحظہ کیجئے گا جی، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، واہ واہ، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ بہت اچھے، میں مبارکباد دیتا ہوں محترم ماجد دیوبندی صاحب کو۔